ہوتے جو. اچھا سر، آرمی چیف کی جو مدت میں توسیع کی گئی ہے 6 ماہ کی مشروط توسیع ہوئی ہے، اس میں کیا آرمی کمانڈ میں یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی؟ کوئی اضطراب نہیں پھیلتا اس سے؟ کوئی نہیں. پھیل رہا کچھ؟ میں آپ کو عرض کروں، اضطراب صرف اس صورت میں پھیلتا ہے جب لوگوں کے جو توقع کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے. آرمی کے چیف کے بارے میں کوئی ایسا کسی نے نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ آرمی چیف جو ہے وہ اہل نہیں تھا یا وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. ابھی بھی ایک صرف رکھا یہ گیا ہے کہ کوئی انسرٹینٹی ختم کر دے گی کہ 6 مہینے تک تو یہ رہیں گے. باقی اگر آپ رکھنا چاہیں تو ٹینیور ڈٹرمن کر دیں، جو قانون بنے گا جو قانون بنا دیں اس کے. تو اس میں نہ آرمی میں کوئی فرسٹریشن آئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن ختم ہو گئی. اور یہی کام آگے کے لیے ایک قانون بن جائے گا. سپریم کورٹ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ججمنٹ دی 2015 میں. اظہر علی کا غالباً کیس تھا، ہاں حج کرپشن کیس. اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ری امپلائمنٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں جہاں بھی لوگ اس طرح کے بیٹھے تھے سوائے گلگت بلتستان کے جو ابھی تک اپنی انہوں نے ری امپلائے کر کے بیٹھے رہو، باقی سب سیدھا ہو گیا کام. ہر ایک کو پتا ہے کہ جب یہ دن آئے گا آئی ول ریٹائر. اس میں عزت ہوگی آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کی کہ ٹینیور جو ہے آپ جتنا بھی دینا چاہیں متعین کر دیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا اتنا ٹینیور ہے. ہر ایک چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پتا ہوگا کہ اتنا ٹینیور جو ہے وہ اس نے سرو کرنا ہے. اس میں کوئی انسرٹینٹی نہیں. انسرٹینٹی اس صورت میں ہوتی ہے جب لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ اتنے بڑے آفس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے کہ اس وہ ایکسٹینشن پہ کا محتاج ہو، یہ منتظر ہو کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی. وہ سیدھا سیدھا ٹائم رکھے، جو بھی رکھنا ہے جو ریزنیبل ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. پارلیمنٹ وزڈم رکھے گی اور رکھتی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ، میں ان کے بالکل خلاف ہوں جو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی توہین ہے ہمارے اپنے ضمیر کی، ہماری اپنی وزڈم کی، ہماری عقل اور شعور کی. جو ہم لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں دے آر دی موسٹ رسپیکٹیبل پیپل. اسی طرح آرم فورسز آر ویری رسپیکٹیبل، سپریم کورٹ از ویری رسپیکٹیبل. مسئلہ عزت کا کسی کا بھی ایٹ سٹیک نہیں ہے. جب ہم اس طرح کی ان کے ساتھ غیر معمولی محبت اور وابستگی اپنے مفادات کی وجہ سے ظاہر کر کے ہر ایک کو شخصیات کے حوالے سے اونچا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں دوسروں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دوسرے شاید ان کی عزت میں کمی کر رہے ہیں، ادروائز ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا سر، ابھی کیونکہ قانون سازی کے لیے گورنمنٹ کے پاس اکثریت تو موجود نہیں ہے اور اپوزیشن پہ بھی وہ سیاست کر رہے ہیں، مطلب کہ اپوزیشن آ کے ان کے ساتھ جب وہ اپوزیشن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں تو اپوزیشن اس ایشو پہ سیاست کر سکتی ہے اور پھر آرمی کے افسران اس طرح کی صورتحال دیکھیں گے اور یہ کس قدر افسوسناک اور حوصلہ شکن صورتحال ہوگی پھر آرمی افسران کے لیے. نہیں، وہ اس صورت میں ہوگی اگر لیجسلیشن نہ ہو سکی. لیکن چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ جو لیجسلیشن کرنی ہے، پرپوز لیجسلیشن جو ہے وہ بڑی ریزنیبل ہو. وہ اس طرح کا شخص جس کو آپ نے رکھ دیا پھر لا منسٹر، اس کے کہنے کے مطابق بار بار اگر یہی تاثر ملا کہ جی یہ سب کچھ جو ہے ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے تو اس سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. وہ خود لا منسٹر جو ہے اسے تھوڑے سے عقل کے ناخن لینے چاہیے. نوجوان آدمی ہے، زندگی میں اچھا وکیل ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس حد تک چلے گئے آگے کہ بھئی جناب مطلب بار بار ان کو شخص کے طور پر نہ انہیں مخاطب کریں. صرف آرمی چیف کے آفس کے ساتھ بات کریں کہ یہ آرمی چیف کا آفس جو ہے اس کا ٹینیور یہ ہوگا اور وہ ٹینیور اس کی سیکیورٹی کے لیے، ٹینیور کی سیکیورٹی ہر صورت میں ضروری ہے. اور سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے طے کر دیا کہ یعنی سیکیور ہونا چاہیے ٹینیور، اور ٹینیور طے کریں آپ تبھی طے ہوگا نا. بالکل ایسے ہی ہے. سر ایک آخری سوال آپ سے، یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے گزشتہ ان دنوں میں، کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ سب سے زیادہ امبیرسنگ صورتحال یہ کس کے لیے سامنے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جس کے لیے سب سے زیادہ امبیرسنگ ہے وہ اسے سمجھتے نہیں ہے کہ امبیرسنگ ہے. میرے نزدیک تو سب سے زیادہ امبیرسنگ خود گورنمنٹ کے لیے ہے، اور گورنمنٹ اس سے بے نیاز ہے. وہ سمجھتی ہے کہ سب اس طرح کے ایسے للو پنجو جنہیں کچھ بھی نہیں پتا، میرے جیسے لوگ اس طرح گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک چل رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے، ان کے مشیر ٹھیک ہے، ان کے وزیر ٹھیک ہے. یہ وہی سٹائل ہے جو ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی نہ حکمران کو بتاتا ہے اور نہ حکمران یہ بات جاننا چاہتا، حکمران اسی طرح کی باتیں سننا چاہتا اور اسی طرح کے لوگ قریب لے آتا ہے.
انسٹیٹیوشن ان سے برے لگنے لگتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یہی میڈیا تھا جو جس کے مرہون منت یہ آئے تشریف لائے. میڈیا نے کس حد تک اس کے بارے میں سابق حکمرانوں کے خلاف گفتگو کی اور ان کو بینیفٹ ہوا. بڑا اچھا تھا میڈیا. یہی کورٹس تھی جو انہیں بہت اچھی لگ رہی تھی جب فیصلے آ رہے تھے, جب انہیں صادق امین ڈکلیئر کر رہے تھے. اب جب کورٹس, ایسی کورٹ چیف جسٹس کھوسا جس سے بالکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, کچھ ایسی بات ہی نہیں کی کسی معاملے میں. بڑے بڑے ایشوز آئے, ہم بھی خلاف بولتے تھے کہ کیوں نہیں کر رہے مداخلت, سو موٹو منیمم استعمال کیا. انہوں نے جب ایک چیز سامنے آئی اور اگر پوائنٹ آؤٹ کرانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا نوٹس دیا اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یا خود ریلیف جو تھا سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے دے دیا نیچے نواز شریف کو, آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کس کس نے کیا کیا گفتگو کی. تو پھر آپ میں اور انہوں میں فرق کیا رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ ہے گورنمنٹ جو گورننگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. پیچھے کی سواریاں جو ہے نا, انہیں سمجھانے کی زیادہ میں نے نہیں رکھتے. ڈرائیور اور کنڈکٹر جو ہے, سب سے پہلی ڈرائیور کی ذمہ داری جو گاڑی چلا رہا ہے, پھر اس کے بعد کنڈکٹر جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے. تو وہ انہیں کم از کم صحیح ہونا چاہیے اور امبیرسمنٹ بھی ان کے لیے ہے. اور اگر وہ یہ سمجھیں, مطلب ہم نے ان سے کچھ نہیں لینا, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, اور ہم بھی انہیں بہت محب وطن سمجھتے ہیں اور بڑا عزت بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی دیا ہے کہ گورنمنٹ میں یعنی کافی زیادہ. میں نے عمران خان صاحب کو خود بطور پریزیڈنٹ کی دعوت دی تھی, میں یعنی وہاں اس وقت افتتاح کروایا ان سے اس کا کلب کا. تو میں تو کسی کا دشمن نہیں ہوں. اس وقت بھی میں نے انہیں یہ کہا کہ خان صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں نے کہا آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو بات کرتے ہیں بار بار, وہ محض ایک آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آپ ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں کرپشن کے خلاف. آپ ہمیں پورا سسٹم دیں کہ آپ نے بطور پرائم منسٹر کے گورنمنٹ کس طرح کی چلانی ہے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آواز کو عزت دیں, تنقید کو بہت خوش آئند سمجھیں, تنقید کرنے والوں کو دشمن نہ سمجھیں, اور کوشش کریں کہ جتنا وقت انہیں ملتا ہے اس سے سیکھ کے, اور ماضی کے حکمرانوں نے کیوں انہیں زوال کیوں ہوا, اگر وہ تاریخ کے اچھے طالب علم ہیں یقیناً ہیں, تو دیکھیں کہ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مائیوپک ہو جاتے ہیں. ان کی نزدیک کی نظر کمزور تیز ہو جاتی ہے, دور کی کمزور ہو جاتی ہے. انہیں صرف قریب نظر آتے ہیں جو لوگ, اور قریب آنے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے مشاق اور عیار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کے قریب آنا جانتے ہیں. وہ حکمران کی انہیں کسی سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ملک کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور ان کی بات وزنی ہے یا نہیں ہے, اور ان کی بات عقلی ہے یا نہیں ہے. وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے حکمران خوش ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیم ان کی جب بھی بنتی ہے, کوئی شخص اگر آ جاتا ہے نا جو بیلنس چلتا ہے, تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. میڈیا میں جو خوشامد کرے گا اسی طرح کی باتیں, رٹی رٹائی بے معنی سی باتیں, اور اس میں خوشامد والا ایک تڑکا لگا کے چلے گا, وہ ان کو پسندیدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیروئزم سے نکلنا ہوگا. اور کرکٹ آپ دیکھیں, میں تو بعض اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹ بھی ان کے دور میں آ کے ختم ہو گئی. ایک چیز تو ان کی اپنی تھی نا, ہی واز کرکٹ ہیرو, جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. کرکٹ آج ہمارا اتنا مذاق اڑ رہا ہے, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, آسٹریلیا میں کیا حالت ہو گئی ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں. کوئی ایک چیز ہے جس میں کوئی بہتری آئی ہو. تو اس لیے میں اور یعنی صرف پسندیدہ لوگوں کو قریب لانے کا, اور ایڈمنسٹریشن ان کے حوالے کرنے کا, میرٹ کو نظر انداز کرنے کا, اور محض ریاست مدینہ کا نام, میں آپ کو عرض کروں, ضیاء الحق کے زوال کی وجہ بنیادی طور پر اسلام کا نام بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی, کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتا. اسی طرح جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے اس سے پورے اس معیار پہ اترنا چاہیے. میرے نزدیک محض لوگوں کو تسبیح دکھانا جو ہے یہ کافی حد تک ریاکاری میں آتا ہے. آپ عملی طور پر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, ان کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں, آہستہ بولتے ہیں, عزت اور وقار سے بولتے ہیں, لوگوں کا دل نہیں دکھاتے, آپ کی زبان سے آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں آتی ہیں. جب آپ اس کے برعکس چلتے ہیں تو آپ جتنی مرضی عبادت کا اظہار بتا دیں لوگوں کو کہ جی میں عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں, یہ ساری باتیں جو ہیں
اس اپنے اندر اتارے، اور اندر کا شخص جو ہے وہ ایک ہمبل پولائٹ اور ایسا حکمران سامنے آ، اور اسی طرح ان کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ اپنی گردنیں چند دنوں میں اتنی انہوں نے اکڑا لی ہیں، یہ اکڑی ہوئی گردن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. گردن جو ہے نا وہ تواضع سے گردن فرازہ نکوست، گداگر تواضع کند ہوئے اوست. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر وہ عاجزی کرے گا تو اس کی نیکی ہے. بیچارے عام مسکین آدمی نے تو گردن جھکا کے چلنا ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.